حضرات گرامی، نماز کی شرائط کا ذکر ہو رہا ہے۔ تیسری شرط یعنی نماز سے پہلے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ نماز کی شرائط میں سے اگر قبلہ کی طرف منہ نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں پائی جائیں، نماز درست نہیں ہوگی۔ تو قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ یہ میں نے گزشتہ مرتبہ یہ عرض کیا تھا کہ اگر تو وہاں سامنے کعبہ شریف کے ہے تو پھر تو عین قبلہ یعنی قبلہ کی کسی جز کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، اور اگر قبلہ کے سامنے نہیں ہے، دور ہے، تو پھر قبلہ کی سمت، قبلہ کی ڈائریکشن، اس میں پھر آج کل کے دور میں چونکہ ایسے سسٹم اور موجود ہیں جن کے ذریعے سے اس کی پرفیکٹ ڈائریکشن معلوم کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال قبلہ کی سمت یعنی اگر قبلہ سے 45 ڈگری دائیں یا بائیں اس کے اندر ہے تو نماز درست ہوگی، اور اگر اس سے زیادہ قبلہ سے منہ پھیرا ہوا ہے تو پھر نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ ان کے لیے جو دور ہیں اور قبلہ ان کے یعنی سامنے آنکھوں کے موجود نہیں ہے، اور جو وہاں ہیں ان کو لیے ضروری ہے کہ قبلہ کے کسی جز کی طرف ان کا منہ۔ اب اگر کوئی آدمی عاجز ہے، قبلہ کی طرف منہ نہیں کر سکتا، مثلا کوئی ایسا مریض ہے کہ وہ لیٹے ہوئے نماز پڑھتا ہے اور اس کا رخ قبلہ کی طرف نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں جو اس کا رخ اس کی طرف کر دے، تو یہ مجبوری بھی آئے گا۔ مجبوری کی صورت میں پھر احکام اور ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی واقعتاً مجبوری ہو جس کی وجہ سے وہ قبلہ کی طرف منہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے یہ شرط ساقط ہوگی۔ اور اگر کہیں ایسی جگہ ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے تو اب اس کو غور و فکر کر کے معلوم کرنا چاہیے کہ کس طرف ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی اگر بتانے والا وہاں موجود ہو تو اس سے پوچھ لے اور اس سے پوچھ کر وہ قبلہ کی سمت معلوم کر کے اس طرف منہ کرے۔ اب اگر بتانے والے نے اس کو بتایا، اس کے بتانے کے مطابق اس نے پڑھا، یا اس نے خود غور و فکر کیا اور اس کے غور و فکر میں یہی بات آئی کہ اس طرف ہوگا تو اس نے نماز پڑھ لی، بعد میں معلوم ہوا کہ اس طرف قبلہ نہیں تھا، تو اس صورت میں اس کی نماز درست ہوگی کہ اس نے اپنے طور پر جو ہو سکتا تھا، جو ممکن تھا، کوشش اس نے کر لی۔ تو اگر کوشش ہی نہیں کی ہے، یا کسی سے پوچھا بھی نہیں ہے، کوئی بتانے والا موجود تھا نہیں پوچھا ہے، تو پھر پڑھی، اور اگر اتفاقاً قبلہ کی طرف منہ تھا تو درست ہے، اور اگر کہیں قبلہ سے 45 ڈگری دائیں بائیں زیادہ اس کا منہ پھیرا ہوا تھا تو پھر اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی کہ خود بھی غور و فکر نہیں کیا، کسی سے بتانے والے سے پوچھا بھی نہیں ہے اور غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا، تو اس صورت میں درست نہیں ہوگی۔ اگر غور و فکر کیا اور اس کا خیال اسی طرف جمع، یا کوئی بتانے والا اس نے بتایا ادھر پڑھا اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ڈائریکشن درست نہیں تھی، اس کے یعنی رخ قبلہ سے 45 ڈگری سے زیادہ بھی اگر مڑا ہوا تھا، تو اس صورت میں اس کی نماز درست ہوگی، کیونکہ اس نے خود غور و فکر کیا ہے اور اس کا خیال ادھر جمع ہے، یا کسی بتانے والے نے جب بتایا ہے، تو اس صورت میں اگر غیر قبلہ کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھی ہے تو بہرحال نماز اس کی درست ہو جائے گی۔